إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں چاہوں گا آپ چائے سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ ہمارا کانسنٹریشن پھر ادھر ادھر نہ ہو، فریش بھی ہو جاتے، میں بولنے کے لائق آپ سننے کے لائق ہو جاتے۔ شکراً، جزاک اللہ خیر۔ نے پانی پی لیا۔ بات کے دوران چائے پیو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ دھیان ادھر ادھر ہو جاتا۔ جزاک اللہ خیر۔ سب کو دے دو بچائے۔ جی پلس کتنا جا رہے ہیں؟ 2۔ ماشاء اللہ قبول کرے آپ خود بتاؤ۔ یہ سیلر پارکنگ کے لیے کتنے گز ہے؟ 140 ہے، ماشاء اللہ دکھ رہی نہیں۔ باری بھائی میٹھی چائے پی لے رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ میری ایک خاص بات یاد رکھو، پھلا برابر کھانا، ڈاکٹروں کی نافرمانی کرنا، پھل برابر کھانا، ڈاکٹروں کی نافرمانی کرنا بول رہا ہوں میں، سمجھ جائیے آپ، نکو کھاؤ بولتے آپ کو، کھانا، مگر وہ پھل جس پہ کیمیکل ہمارا دھو کے کھانا، انگورا جیسے آج کھا رہے ہیں نا، وہ بہت دھو کے صاف کر کے کھانا۔ سیب تو روز کم سے کم روز آنا 2 سیب تو کھا لو آپ، کھانا ہی کھانا، صبح کے ٹائم پہ کھانا، مارننگ میں، بریک فاسٹ میں خالی، ٹھیک ہے بس انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے بھی سورۃ الحدید کی ابتدائی چند آیت پڑھی ابھی۔ دیکھیے سورۃ الحدید میں بہت سارے نصیحتیں ہیں، بہت عمدہ، بہت اچھی صورت ہے، گھر جا کے پوری پڑھیے گا۔ میں اب آپ کو پوری نہیں سنا سکتا، تو چند آیات شروع کے اس پہ ہم غور و فکر کر لیتے ہیں، لیکن میری ادباً گزارش ہے آپ حضرات سے کہ گھر جا کے ضرور سورۃ الحدید کو پورا پڑھ لیجیے گا،
کیونکہ میں ذکر کر دیا سورۃ الحدید کا اور پوری ترغیب آپ کو نہ دیا تو میرے کو ایک قسم کی اندر سے بے چینی رہیں گی۔ قرآن مقدس بہت عظیم کتاب ہے اللہ کی میرے دوستو، بہت عظیم کتاب ہے۔ ہماری بربادی، ہماری رسوائی کا سبب صرف ترک قرآن ہے، یاد رکھ لیجیے آپ، اور ترک محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ کہنے کو تو اس صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس بھی ہو رہا ہے، دیکھو کتنی مسجدیں قرآن و سنت کے نام پر کھڑی ہو رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ قرآن و سنت کے نام پہ تو یہ مسجدیں کھڑی ہو رہی ہیں نا، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، شکر ہے اللہ کا، کام تو پھیل رہا ہے۔ لیکن سراج بھائی، جتنی خوشی اتنی ہی تکلیف بھی ہے۔ بظاہر تو مسجدیں بہت بن رہی ہے، کام بہت ہو رہا ہے، مگر اس سے کئی زیادہ زوال ہے، پستی ہے، قرآن سے ہی دوری ہے اور سنت سے ہی دوری ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہے؟ قرآن و سنت کے نام پر ہنگامائی کام ہو رہا ہے، چاروں طرف قرآن و حدیث کے ماننے والے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، قبول کرتے چلے جا رہے ہیں مسلک کو، مسجدیں بن رہی ہے، مدرسے بن رہے ہیں، ہنگامائی کام ہو رہا ہے، مگر اتنی ہی قرآن و سنت سے دوری بھی ہے، مطلب عملی اعتبار سے، عملی اعتبار سے قرآن و سنت سے اسی قدر دور ہو جتنی رفتار سے کام پھیلا رہے ہیں، اسی رفتار سے اس سے دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس کا نوٹس لو، اللہ والے لوگ اس کا نوٹس لیں، جو اللہ سے واقعی بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کی خشیت جن کے دلوں میں ہے، جو اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، وہ میری اس بات پر بہت غور کریں، میں کیا بول رہا ہوں، کان دھریں اس بات پر۔ اب آئیے سورۃ الحدید کی ابتدا میں سبح للہ ما فی السماوات والارض، مول صاحب یاد آ رہی ہے سورت؟ یہ ہمارے کئی بچوں کے استاد ہیں، عربی پڑھاتے ہیں الحمدللہ، کئی نونہال ان کے ہاتھ پر قرآن مقدس سیکھ رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے، اور کئی زمانے سے کر رہے ہیں۔ اس طرح کی آیتوں کے ساتھ اور بھی صورتیں قرآن مقدس میں ابتدا ہوتی ہے ان کی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ صف میں بھی شروعات ہوتی ہے، سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات، یہ شروعات ہوتی ہے نا۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا، جو بہت ساری صورتوں کی ابتدا کرتی ہے یہ آیت، کیا مطلب ہے اس کا؟ سبح للہ، بول بیٹے مطلب کیا ہے اس کا، ترجمہ بول، سبح للہ، کوئی بول سکتے ہیں ترجمہ کرنے والے کوئی ہے یا جو جانتے ہو قرآن کو؟ تسبیح کرتی ہے، حمد کرتی ہیں، تعریفیں کرتی ہے، کیا؟ سبح للہ، اللہ کی تعریفیں کرتی ہے، کیا؟ سبح للہ ما فی السماوات فی الارض، جو ساتوں آسمانوں میں، زمین میں جتنی خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی تمام تر خلقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والا ہے، بہت زبردست حکمتوں سے سرشار، حکمتوں سے بھرا ہوا، حکمت ہی حکمت، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ یہاں تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں، سورہ صف میں، وہاں پر بھی یہی آیت ہے شروعات میں، اور سورہ صف میں جو بولا گیا فوراً بعد، وہ بہت زیادہ کلیئر کرتا ہے ایک ایسے معنی کو جس کے ساتھ ہماری روحوں کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، ہمارے پیروں تلے زمین نکل جانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا،
لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اس کے فوراً بعد کلام کا رخ موسیٰ کی طرف پلٹاتے ہیں. قرآن مقدس کو میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندو، اللہ کے خاطر اس کلام کی قدر کرو. اس کو اللہ کا کلام صرف بول کے یقین کرتا ہوں اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس رب کے کلام کو رب کا کلام جان کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرو اور کلام کی قدر کرو. کس کا کلام ہے وہ؟ کس کا کلام ہے وہ؟ پورے کائنات کو پیدا کرنے والے، پوری کائنات کا پورا کمپلیٹ نظام چلانے والے، جب چاہے کائنات کو باقی رکھے، جب چاہے مٹا کر کے فنا و تحس نحس کر دینے پر پوری قدرت رکھنے والے، ایک دم پاورفل ہستی، جو چاہے کر گزرنے والے کا کلام ہے. کچھ نہیں تھا وہ تھا، کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا، اس کا کلام ہے. تو جب آپ اس کی معرفت حاصل کر لیں گے، اس کو جان لیں گے کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کی ہیبت آپ پر اور ہم پر طاری ہوگی، اس کا رعب ہمارے وجود پر طاری ہوگا، تو پھر ہم کو اس کے کلام کی بھی قدر معلوم ہوگی. باری بھائی آپ کو یاد ہوگا، آپ میرے استاد کے پاس آتے تھے نا، شریف غالب یمنی کو سننے. باپ بھائی آتے تھے، انتقال ہو گیا ہمارے، علادین بھائی اپنے کارخانے والے، باپ بھائی، آپ لوگ، اقبال بھائی، سب مل کے پورا گروپ ٹیم آتی تھی پوری. میرے استاد ایک واقعہ ضرور سناتے تھے، کبھی کبھار اکثر سنایا کرتے تھے. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ آیت پڑھتے تھے شریف غالب یمنی میرے استاد محترم. ایک واقعہ سناتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. ممبر لکڑی کا ہوتا تھا، آپ کے پاس بھی رکھے ہوں گے ممبر، وہ لکڑی کا بنائے. لکڑی کا ممبر رسول اللہ کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، ایسے ہی ریموویبل ہوتا تھا، ادھر سے ادھر ہٹاتے تھے، اس کو لا کے رکھ دیتے تھے. بلال لا کے پکڑ کے لاتے تھے، رکھ دیتے تھے. تو صحابی بول رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، اور خطبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کرنے لگ گئے. یہ آیت کا ذکر کریں، وما قدر اللہ حق قدرہ، بندوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کے حق ہے. اللہ کا کما حق ہو، قدر ہی اس کے بندوں نے نہیں کی. یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ ممبر پر کانپ رہے تھے. رسول اللہ ممبر ڈک 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 ہل رہا تھا، پورا رسول اللہ کے جسم میں پوری کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی. آگے پیچھے ہو رہے تھے، ہم کو ایسے معلوم ہو رہا تھا ممبر سمیت لڑک جائیں گے، رسول اللہ گر جائیں گے ہیبت سے. اتنا رعب طاری ہو رہا تھا رسول اللہ کے جسم پر، کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے جا رہے تھے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ویسے نہیں کی گئی ہے جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کا. کانپ رہے تھے. بولتے رسول اللہ کیوں کانپ رہے تھے؟ رسول اللہ کو معرفت ہے، رب کو جانتے ہیں، وہ رب کی ہیبت ان پر طاری ہو رہی ہے، اور رب کو جانتے ہیں. وہ ہم لوگوں پر اللہ کی ہیبت طاری ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں اس کو. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی، ہم سے ایک فارمیلٹی کرتے ہیں، ایک رسم ہے جو پوری کرتے ہیں بھائی. قیام کی ایک رسم ہے، رکوع کی ایک رسم ہے، سجدے ایک رسم ہے ہمارے پاس، جو پورے کرنا ہے. ایک فارمل طریقے سے آ کر کے قیام رکوع سجدے کرنا ہے، کرتے ہیں. جو اللہ کو جانتے ہیں وہ جب قیام کرتے ہیں تو وہ قیام الگ ہوتا ہے، جب وہ رکوع کرتے ہو تو رکوع کی کیفیت جدا ہوتی ہے، جب وہ سجدے کرتے تو سجدے ہی الگ ہوتے ہیں. وہ قیام، وہ رکوع، وہ سجدے کچھ الگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو. اس کو وہ یاد آتا ہے، اس کا حکم قوموا للہ قانتین، اس زبردست ہستی کا وہ حکم یاد آتا ہے، قوموا للہ قانتین، خبردار فرما برداری کے ساتھ قیام کرو اس کے سامنے. اس کی روح کانپ اٹھتی ہے، اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. کس کے سامنے کھڑا ہوا؟ جب اس کے سامنے حکم آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
رکوع کرنے والوں کے ساتھ خبردار تو بھی جھک جا کمر سے، تو وہ کانپتے ہوئے جھکتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے بولنے والا کون ہے، کون بول رہا ہے مجھے رکوع کرنے کے لیے۔ وہ اس کو معلوم ہے جب وہ بول رہا ہے قرآن مقدس میں سجدے کر، اس کے قریب ہو جاؤ تو اللہ کے، تو اس کو معلوم ہے سجدہ کر کے میں کس کے قریب ہوتا ہوں، کون ہے جو مجھے قریب کرتا ہے سجدے میں، اس کو معلوم ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے تھے بھائی، جبریل امین کی وہ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، بہت سارے لوگ سنتے ہیں حدیث جبریل کا ذکر ہوتے رہتا ہے، فارمل طریقے سے ہوتا ہے، حدیثوں کا بھی ذکر فارمل طریقے سے، قرآن بھی فارمل طریقے سے پڑھتے ہیں، حدیث بھی فارمل طریقے سے سنتے ہیں، سارا عمل فارمل طریقے سے ہوتا ہے، ایک فارمیلٹی جو ہو رہا ہے، تو حدیث جبریل بہت معروف ہے، سنتے ہیں نا، جبریل امین رسول اللہ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، وہ حدیث بہت مشہور ہے نا بھائی، حضرت عمر ابن خطاب بیان کرے، سو بہت لوگ سنتے ہیں، وہ بولنے کی ضرورت نہیں، سلفیوں کی مسجدوں میں تو زبانوں پہ ہے، خیر دوسرے لوگ نہیں سنتے ہوں گے لیکن سلفیوں کے پاس تو بہت مشہور ہے، اخبرنی رسول اللہ علیہ الاسلام، اخبرنی رسول اللہ علیہ الایمان، اخبرنی رسول اللہ علیہ الاحسان، جی رسول اللہ مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں، تو اسلامیات بتائے، رسول اللہ مجھے خبر دیجئے، جبریل پوچھ رہے ہیں انسانی شکل میں، رسول اللہ مجھے خبر دیجئے ایمان کے بارے میں، ایمانیات بتائے، رسول اللہ مجھے احسان کی خبر دیجئے، رسول اللہ احسان بتائے، احسان کیا بتائے جبریل کو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کیا بول رہے رسول اللہ بھائی، ایسی بات بولے تو آپ بولتے ہیں صوفی ہو گیا کیا، ارے صوفی نہیں ہو گیا، اہل حدیث ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں بھائی، رسول اللہ بول رہے ہیں صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس کی عبادت ایسے کر اس اللہ کی جیسے تو اس کو دیکھتا اپنی آنکھوں سے، کون اللہ کو دیکھتا ہے بھائی، اللہ کو کون دیکھتا ہے، کسی کو اللہ دکھائی دیتا ہے، رسول اللہ کیا سمجھا رہے پھر یہاں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس کی عبادت ایسے کرنا جیسے تو اس کو دیکھتا اپنی آنکھوں سے، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاكَ، رسول اللہ فرما رہے اگرچہ کہ تو اس کو نہیں دیکھتا ہے، صحابہ کو بول رہے ہیں اگرچہ کہ تو اس کو نہیں دیکھتا ہے، تم لوگ نہیں دیکھتے اس کو، اِنَّكَ يَرَاهُ، مگر وہ تم کو، إِنَّهُ يَرَاكَ، مگر وہ إِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھتا ہے، وہ اللہ جس وقت تو اس کو سجدے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تیرے اوپر تیرے رب کی نظر ہے، تجھے وہیں تیرا رب پورا کا پورا واچ کر رہا ہے، تجھے اس بات کا یقین کامل ہو کہ گویا میں اس کو خود دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، تیرے ایمان کے اندر، یقین کے اندر اتنی پختگی ہو، گویا تو ایسے محسوس کر کہ خود تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، تو تجھ پر پھر کیا رعب طاری ہوگا سوچ لے، تیرے پیروں تلے زمین نکل جائے گی امتی، تو وہاں جو سورہ صف میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں تو سورۃ الحدید سنا رہا ہوں آپ کو، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیا مطلب ہے، کتنا جلال ہے ان میں، اللہ کا رعب اور اس کا جلال، کیسا کبر ہے اس کا، غور کیجئے، ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب ہماری حمد کرتی ہے، اللہ فرما میری حمد کرتی ہے، میری تسبیح بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں پوری مخلوق کو، جناتوں کو، انسانوں کو، اللہ یہ انفارم کر رہے ہیں، جناتوں انسانوں، کائنات کا ذرہ ذرہ، تن کا میری حمد میں ڈوبا ہوا ہے، میری تسبیح میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ایمان لانے کا جو اعلان کر رہے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے پھر رہے ہیں نا اپنے ایمان کا، جو زعم جھاڑتے پھر رہے ہیں، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مومن ہیں، الحمدللہ مسجد کا نام بھی مومن رکھے، مومن بہت بڑی چیز ہے، مومن بہت 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 بڑی چیز ہے، مومن ہے کہاں، مومن کہاں ہے صاحب، ڈھونڈے سے ملنے کے نہیں، وہ نایاب ہے ہم،
حسرت و غم ہو جس کی تعبیر اے ہم نفسوں وہ خواب ہے ہم. اب کہاں مومن ڈھونڈیں گے آپ؟ اب مومن کہاں ڈھونڈیں گے؟ بہت بڑی چیز ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھیے ان سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ تم جو نہیں کرتے ہو وہ بولتے کیوں ہو؟ ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ ایمان کی بات کیوں کرتے ہو جبکہ تم سے عمل نہیں ہوتا؟ ایمان کے تقاضے تم سے پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا دعویٰ ایمان کا کرتے ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یاد رکھو اللہ کے یہاں سخت ناپسند ہے وہ تمہاری بک بک، تمہارے منہوں کی بکواس جو صرف تم بکتے ہو، کرتے کچھ نہیں. جلال تھا یہاں اللہ کا. اور یہ آیت سے پچھلی آیت کو سمجھنا ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پچھلے سمجھنا ہے جا کر کے، سبح للہ کو سمجھنا ہے. اب اس جلال کے بعد کیوں بکتے ہو منہ سے وہ جو کرتے نہیں ہو؟ مطلب جو تم ایمان لا کر کے ہم پر کچھ احسان کر دیے، تم ایمان لا لیے تو میں کچھ بڑا ہو گیا ہوں اپنے کرسی پر، اپنے عرش پر. تم ایمان نہ لاتے تو میں چھوٹا ہو جاتا تھا. تم ایمان لانے سے میری قدرت میں اضافہ ہو گیا، تم ایمان نہیں لاتے تو میری قدرت گھٹ جاتی تھی. تم اپنے ایمان کا زعم مجھ پر رکھتے ہو، مجھ پر اپنا احسان جتا رہے ہو ایمان لانے کا. تو سنو پچھلے وہ ہے وہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تم کیا ساری کائنات میری حمد گاتی ہے، میرے گن گاتی ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح کرتا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں وہ معبود ہوں، میں وہ خالق ہوں، وہ خلاق العلیم ہوں. کائنات کا ذرہ ذرہ تن کا میری حمد میں ہما وقت ڈوبا ہوا ہے. تو تم ایمان لاؤ تو پھر ایمان کے تقاضے پورے کرو. اگر ایمان کے تقاضے تم سے پورے نہیں ہوتے تو پھر تمہاری بکواس میرے یہاں ناپسندیدہ ہے، یاد رکھ لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقاضے بتائے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. کیا بولے بھائی؟ خبردار جان لو اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال صف بند ہو کر کے، یکجٹ ہو کر کے. گویا شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ان کی صفیں ہیں. صفوں کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صف بندی کی اہمیت جو آپ بتا رہے ہو، ایک فارمیلیٹیکل، پیر سے پیر ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، ایک فارمل طریقہ بنا لیے تو ہو گیا قضا اس کا. دلوں میں بغض ہی صحیح، دلوں میں کینے ہی صحیح، دلوں میں حسد ہی صحیح، لیکن سب درست ہونی چاہیے. یہ آپ کا فارمول، یہ آپ کا دین ہے، محمد کا نہیں، معاف کیجیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے. رسول اللہ صف کیوں بنوائے تھے جانتے ہیں؟ انس بن مالک کی روایت بخاری میں ہے، انس بن مالک کی روایت بخاری میں ہے. نعمان بن بشیر کی روایت ابو داؤد میں ہے، اور ابو داؤد میں نعمان بن بشیر کی جو حدیث ہے اس میں بہت واضح بھی ہے، اس سے بہت کلیئرنس، ایک دم کلیئر ہوتا مسئلہ کیوں بنائے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے، بخاری شریف میں ہے، ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے نماز کے وقت، اور ہم سے کہتے تھے لوگوں اپنی صف کو درست کرو اور قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لو، صفوں کے بیچ میں درمیان میں گیپ مت رکھو. یہ تعلیم دیتے تھے، یہ بخاری میں آ گیا. کیوں کرتے تھے؟ ابو داؤد میں وضاحت ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے ہمارے سردار، ہمارے آقا، اور ہم سے فرماتے لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو، ملا لو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، مل کے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، صفوں کو نہیں ملاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں کینے اور بغض پیدا کر دے گا. تمہارے دلوں میں نفرتیں، کینے ڈال دے گا، بغض ڈال دے گا ایک دوسرے کے ساتھ، اگر تم صفیں نہیں ملاؤ گے. ساری امت کا حال دیکھ لو.
ایک یہاں کھڑا، ایک وہاں کھڑا، ایک وہاں کھڑا، صفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ملت کی اکثریت میں ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بنا دی ہے، غالیچیں بچھا دی ہے، ایئر کنڈیشن لگا دی ہے مسجدوں کے اندر، آئینوں کی طرح کی کانچ کی مسجدیں بن گئی۔ رسول اللہ نے کہا تھا بھائی قیامت کے قریب مسجدیں تو بہت چمکدار ہوں گی، دل چمکدار نہیں ہوں گے، ایمان سے ویران ہوں گے، اندھیرے ہوں گے دلوں میں، ایمان کا نور نہیں ہوگا، مسجد نورانی بنا لیں گے۔ بالکل وہی ایگزیکٹلی رسول اللہ کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ تو وما ینطق عن الہوا، اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تھے۔ بالکل وہی ہے۔ کہیں صفوں کا اہتمام دیکھتے ہیں آپ؟ مسواک کے لیے جیب الگ ہے، ٹخنے کے اوپر لباس ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں چمبو لوٹا ہے، بستر ہے، 4 مہینے جا رہے ہیں، 40 دن جا رہے ہیں، بہت بڑا کام ہو رہا اللہ کے دین کا، صفوں پر کوئی توجہ نہیں۔ پھر رسول اللہ کی یہ بات کس کے لیے تھی میرے بھائی؟ کسی دوسری مخلوق کے لیے بولے تھے یا تمہارے لیے بولے تھے؟ صفوں کو درست کرو، ملا لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کینے بغض ڈال دے گا۔ اس امت کو نہیں تو کس کو بولے تھے؟ کوئی تیار نہیں۔ ایک ہے تیار جماعت، برابر فارمیلٹی کے وہ جماعت کی صف برابر ملیں گی آپ کو، لیکن اس کا مقصد فوت کر کے، مقصد کی جڑ کاٹ کے صفیں بنا رہے ہیں۔ برا نہیں ماننا، مقصد کا جڑ کاٹ کے صفیں بنا رہے ہیں آپ۔ رسول اللہ نے مقصد کیا بیان کیا صفوں کے بنانے کا؟ اگر نہیں کرو گے صفوں کو درست تو کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں میں کینے اور بغض اللہ ڈال دے گا۔ تو صف بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ دلوں میں کینے اور بغض کے لیے جگہ نہ بچے، جگہ نہ رہے، کینے بغض نہ آنے پائے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے، اس لیے صف بناؤ۔ مقصد یہ تھا رسول اللہ کا، اور تم صف میں کھڑے ہو کر بھی غراتے ایک دوسرے کو۔ جس سے کچھ انبن ہے اس کے بازو کھڑے نہیں ہوتا، وہاں سے ہٹ کے جا کے وہاں کھڑے ہو رہا، بات کرا مسافہ کرتے ہو منہ پلٹا کے مسافہ کر رہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبردستی کے مسافہ۔ تجھے کوئی بولا بھائی، ایک آدمی ایک بھائی تیرا خندہ پیچھانے سے ملتا ہے، تو منہ پھیر کے ہاتھ ملاتا ہے فارمیلٹی کر، اور تم آ کے صف بناتے ہو مسجد میں، تم کو شرم نہیں آتی؟ صف کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ صف کا مقصد تھا کہ وہ قوت و بھائی چارگی اور محبت پروان چڑھ جائے تمہاری، ایسی محبتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ تمہارے اندر کوئی درار نہ ڈالنے پائے۔ صفن کأنہم بنیان مرصوص، اس لیے قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی، صفیں ایسی جیسے کہ شیشہ پلا دی کوئی دیوار، شیشہ جس کو شیش پگھلا کر کے، گرم لال شیش پگھلا کر کے کسی دیوار پر پوری تال دے، اس میں درار پڑ سکتی ہے؟ یہ مثال دیے قرآن میں اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کی صف، اتحاد، یکجہتی ایسی ہو تمہاری، تمہارا اتحاد، تمہارا تمہاری یونٹی ایسی ہو تمہاری، اتنے یونائٹڈ ہو جاؤ، اتنے یونائٹڈ ہو جاؤ کہ تمہاری یونٹی کو دیکھ کر کے جہاں والے دنگ ہو جائے۔ مثالیں جو تمہاری لوگ کے شیشہ پلائی ہوئی دیواروں جیسے متحد لوگ ہیں، ان کو پھوڑنا آسان نہیں، مگر افسوس، مگر بہت افسوس، دنیا والے تمہاری مثالیں تو اس لیے دے رہے کہ دیکھ لو یہ چندی لوگوں کو کتنے تفریق ہیں ان کے اندر۔ یہ محمد رسول اللہ کی امتی ہے، یہ آپ ہمارے نبی محمد کو رسوا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو سبح للہ ما فی السماوات، اللہ اس بات کی خبر دے رہا ہے، ساتوں آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب اس کی حمد میں ہے، تم کیا کرو؟ کرنا ہے تو پھر تقاضے پورے کرو۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ساتوں آسمان اور زمین کی پوری بادشاہت، جاگیر سب اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ کہاں میں کرتے پھر رہے ہیں؟
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدیک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آل عمران میں ابتدا میں آل عمران کی فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی محمد اپنے زبان سے کہیے کہ اے ہمارے اللہ، اے ملکوں کے بادشاہ اللہ، مالک الملک، ملکوں کے بادشاہ اللہ، کائنات کے نہیں، پورے یونیورس جو بھی ہے، پوری جتنا بھی ہے. کائنات کتنی ہے؟ آج کل کا نیا جو سائنس، ماڈرن سائنس ہے نا، وہ تو پریشان کر کے رکھ دی آپ کو. جتنی تحقیق بڑھ رہی ہے اتنی پریشانی بھی بڑھ رہی ہے ان کی. بولتے ہیں کہ اسپیس، کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کا کبھی ہم حساب کر ہی نہیں سکتے. کوئی ٹیکنالوجی، کوئی آلے، کوئی چیز ایسی نہیں بنا سکتے ہم جس سے کہ کائنات کو ناپ لیں کتنی بڑی ہے. اور پھر یہ بھی بول رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ کائنات رک نہیں گئی بن کے، پوری بن کے رک نہیں گئی، روزانہ ایوری سیکنڈ اور پیدا ہوتے ہی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے وہ کائنات. ارے میرے دوست، قرآن مجید بہت پہلے بول دیا یہ بات. وہ خلاق العلیم ہے، اس کی تخلیق روزانہ ہو رہی ہے. یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. ساتوں آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں اسی کے سامنے بھیک مانگتے رہتے روزانہ، اور اس کی شان روزانہ ہے، روزانہ نئی شان ہو رہی ہے. اس کی تخلیق کی بھی شان روز کی روز. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی شان. کائنات پھیلتی ہی جائے گی، خلقت بڑھتی ہی جائے گی. بہت پہلے بول دیا. ماڈرن سائنس اب گھٹنے پہ آ جاؤ نا، پھر قرآن کے سامنے گھٹنے پہ آ جاؤ. سائنس تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سرنڈر کر دو قرآن کے سامنے، اور کر چکے ہیں وہ لوگ. ایسا نہیں ہے میری کیا اوقات ہے، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. تو بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے بھائی، وہ پورے دنیا کا ڈپارٹمنٹ، وہ ناسا، وہاں تو پورے دنیا کے ایکسپرٹس کانخواہ بیٹھے ہوئے. ہم کیا ہے ان کے سامنے؟ ہمارے انڈیا میں اسرو ہے بنگلور کے اندر، بہت بڑے بڑے، ہم کیا ہے ان کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں. ان کو معلوم ہے وہ لوگ آ چکے ہیں، لیکن بتائیں گے نہیں آپ کو. ان کو معلوم ہے قرآن کیا چیز ہے، وہ سب سمجھ گئے، سب سمجھ گئے قرآن کیا چیز ہے. اور قرآن سے ہی بہت ساری چیزیں وہ سیکھ رہے ہیں، اور آپ ہی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. یہ مقدر ہے، یہ ہمارے مقدر ہے. ہمارے ہی نبی کی لائی ہوئی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کا ہی کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے. یہ آپ کے مقدر ہے، کیا کریں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، وہ اللہ کو کس طرح مخاطب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور نبی سے کہہ رہے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے ملکوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت دے. مطلب حسین بھائی کیا مطلب؟ اب کوئی بھی زمین پر اگر کوئی ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا تو آپ کا میرا خیال کیا ہے بھائی؟ ہمارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی قدرت اور اپنی صلاحیت سے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا، لینے والا. اس میں اس کی مرضی شامل ہی نہیں تھی اس اللہ کی. اللہ تعالیٰ تو چاہتا نہیں تھا انہوں بنے، تو ان کے پاس اتنا پاور آ گیا کہ اس کے مرضی کے خلاف انہوں بن کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ سکتے تھے. ایسا خیال ہے آپ کا؟ بولو بھائی. ظالم جبار حکومتیں جو اس وقت دنیا پر رول کر رہی ہے، تو آپ کا عقیدہ کیا ہے پہلے یہ بتا دیجئے کہ جابر جبار قومیں جو حکومت کر رہی ہے، کیا وہ اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ رب کو ہرا کے حکومت کر رہی ہے؟ رب کو عاجز کر کے کر رہی ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے؟
قرآن پڑھتے ہیں یار، قرآن کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں مگر میں کہتا ہوں قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن پڑھتے ہیں سب میرے بھائی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن نہیں پڑھتے ہیں آپ۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن میں ہے، کہیں اور کی کتاب نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کسی اور دھرم کی کتاب لا کے نہیں بتا رہا ہوں، اس کا منتر آپ کو میں، قرآن کے اندر یہ ورڈنگز موجود ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پوری کائنات کی پوری خلقت میں، پوری مخلوقات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی ایک کو بھی نقصان پہنچا سکے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کوئی ایک کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے اللہ کے اذن کے بغیر، پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہو اور اس کے اذن کے بغیر پہنچا سکتا ہو، کسی ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی، پورے یونیورس میں، وہول یونیورس میں کسی ایک کو بھی نقصان اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو پہنچا دے، پاسبلٹی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، سمجھے اس کو مخاطب کو کبھی؟ یہ رقیہ پڑھنے والوں کو یہ آیت یاد کر لے کہ رقیہ شیطان کو بھگانے پڑ رہے ہیں، پیٹ پالنا ہی مقصد رہ گیا قرآن کے ذریعے، اور کچھ نہیں رہ گیا۔ دکان چلانا ہے رقیہ کی تو چلاؤ، بے شمار رقی ہے ہمارے پاس، آج کل تو بہت ہو گئے، جگہ جگہ ہو گئے، ہاں بھائی شیطانوں کے نام پہ دکانیں چل رہے ہیں، برا نہیں ماننا۔ کسٹمر آیا تو اس کو ڈرا رہے ہیں، ارے میاں تمہارے اوپر تو نرسو آ گیا، اس کا باپ آگے بولا نرسو ہے انہیں، بول کے اس کو کون بولا نرسو ہے؟ ہاں جی کون بولا نرسو ہے بول کے اس کو؟ کچھ بھی نہیں، ڈرا کے کالی مرغی کالے بکرے کیسا سائٹ لیتے تھے پہلے، وہ اتنا دھندا نکالے، اور کیا ہے۔ شرعی رقیہ پڑھنے کے واسطے قرآن رہ گیا بالکل۔ پورے صحابہ اکرام میں بتاؤ کہیں پہ دکان چلتی تھی کہ صحابہ کی اور رقیہ کے نام پہ؟ چلتے پھرتے کبھی ضرورت پڑی کوئی آ کے پوچھا تو پڑھ دیتے تھے، بس ختم ہو گئی بات۔ سمجھ رہے بات؟ اصل زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، رقیہ نہیں تھا۔ درمیان میں کوئی مجبور آدمی آ کے، بے بس آ کے اگر بولتا کہ ہمارے پاس ایسی مصیبت میں بھائی کچھ کر دو تو پڑھ دیتے تھے، ختم۔ یہ تو اڈے قائم کر لیے، کیا سراج بھائی غلط ہے؟ قرآن اس لیے رہ گیا، اور یہ آیتیں جو ہے جلالی آیتیں شیطانوں کو بھگانے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا حصہ، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی ایک کو بھی کوئی نقصان پہنچا دے اس کے اذن کے بغیر ممکن نہیں۔ تو پھر یہ اتنے جبار ظالم جو نقصان پہنچا رہے ہیں، آج دندار ہے نا زمین کے پشت کے اوپر، لاکھوں کا قتل کیا جا رہا ہے، معصوم قتل کیے جا رہے ہیں، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ظالموں اور جباروں نے اللہ کو عاجز کر کے حکومت قائم کر لی کیا؟ ممکن ہے ایسا؟ جی نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر ان کو بننے کیوں دیا جب سارا پاور اس کے پاس ہے اور کوئی بن نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر؟ تو اس نے اجازت کیوں دی؟ اس نے کیوں اجازت دی پھر جباروں کو، ظالموں کو؟ کبھی یہ بات پہ غور کرے امت کے لوگ؟ ایسا ہونے کیوں دے رہا ہے پھر وہ؟ اگر یہ بات پہ غور کر لیتے نا، پیروں کی طرح زمین نکل جاتی ان کے، ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جاتی کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم پر ایسے مسلط کر دیا جائے۔ ہم نے اس کو ناراض کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ،
کس کتاب میں ہے بھئی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ جلال والی آیت کون سی کتاب کی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ کس کتاب میں صاحب یہ آیت؟ کس کتاب میں یہ؟ قرآن میں ہے نا؟ پھر کون سی کتاب پڑھ رہے تھے یہاں مسجدوں میں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. خبردار ہے میرے نبی محمد کے امتیوں، تم ان کے جیسے نہیں ہونا جو اللہ کو بھلا دیے، اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے غافل کر دیا. خبردار یہی وہ فاسقین ہے جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. یہ جلال، یہ غصہ کس قرآن میں؟ اسی قرآن میں ہے نا. نصیحت نہیں ہے یہ، آرڈیننس نہیں ہے، یہ حکم کا صیغہ نہیں، صیغہ امر نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، امر کا صیغہ نہیں ہے، آرڈر کا. خبردار تم نہیں ہونا ان کے جیسے. منع کا صیغہ ہے کہ نہیں کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ قرآن جس کا حکم دیتا ہے وہ بجا لانا، جس سے روکتا ہے اسے رکنا، اس امت کے لیے واجب ہے کہ نہیں، فرض ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کہ تم نہیں ہونا ان کے جیسے جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے ہی فائدے سے غافل کر دیتا ہے. کر دیا نا، کر دیا نا. آپ کو اپنا ہی فائدہ معلوم نہیں ہے کیا ہے اس وقت. منہمک کر دیا اللہ نے آپ کو دنیا میں، عیش و عشرت میں، ناچنے گانے میں لگا دیا اللہ نے آپ کو، چھوڑ دیا اللہ نے آپ کو بربادی کے ڈگر پر لے جا کر کے. بے پرواہ ہو گیا اللہ آپ سے. جاؤ، تم کو لوگ کچل دے، کھندل دے، کاٹ کے پھینک دے، اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے. قرآن پڑھتے ہیں، بول رہے یار کیا قرآن پڑھتے ہیں بھائی؟ قرآن کے اندر ہی تو ہے نا یہ سب نصیحتیں بھائی. ارے آل عمران میں بول رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کیا بول رہا ہے؟ آیت نمبر 105 ہے سورہ آل عمران میں. خبردار تم ان لوگوں کے جیسے نہیں ہونا جو فرقے بنے، اختلافات میں پڑ گئے بعد اس کے کہ میرے یہاں سے ہدایتیں واضح ہو چکی تھی. خبردار ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا میرے یہاں سے. میرا بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو جو فرقوں میں بٹیں گے اور اختلاف میں پڑیں گے. کس کتاب کی بات ہے بھائی؟ کون سی کتاب کی آیت پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ کسی میرے بزرگ، میرے شیخ کی کتاب میں سے نکال کے بتا رہا ہوں آپ کو؟ میرا بھی ایک فرقے کی کتاب لا کے بتا رہا ہوں، یا قرآن کی بتا رہا ہوں جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا؟ میں وہ بتا رہا ہوں جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا. اس قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے. کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو رسول اللہ کے نام پر، میلاد کے نام پر کھانے کھلاتے ہیں؟ کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو رسول اللہ کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں جو مدرسے قائم کر کے یہ آیت، یہ قرآن کو ختم کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے اندر، اس کا رسم اجرائی کرتے ہیں قرآن کی؟ پھر کیا یہ لوگ اس قرآن کے اندر یہ نصیحت نہیں پڑھتے؟ کیا پھر لوگ یہ قرآن میں یہ نصیحت رسول اللہ کی نہیں پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا خبردار تم نہیں ہونا ان کے جیسے جو فرقوں میں بڑھ گئے، اختلاف میں پڑ گئے. ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر لعنت بھیج دی گئی تھی، ملامت کر دی گئی تھی، تہس ناز کر دیے گئے وہ بنو اسرائیل. اللہ نے ان کی مثال لے کے کہا خبردار تم ان کے جیسے عمل والے نہیں بننا. وہ فرقوں میں بڑھ گئے تھے، وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے، ہدایتوں کے آنے کے بعد تم یہ کام نہیں کرنا. اولئک لہم عذاب عظیم، جو یہ کام کریں گے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. آپ بندر بھپکی سمجھ رہے تھے اللہ کی بات کو، عذاب ہوگا تو آپ سمجھ رہے ہیں ٹھینگے سے کیا ہوگا دیکھیں گے. ہم تو فرقے بنائیں گے، ہم تو بولیں گے 4 برحق ہے، 40 برحق ہے، 400 برحق ہے. ہم کو تو فرقے بننا ہے. آپ بنے، آپ فرقے بنے نا؟ نہیں بنے، شروعات سے ہی بن گئے آپ.
شیعہ نے علی کے نام پر یہودیوں نے ایک فرقہ کھڑے کر دیا سازش کے تحت، عبداللہ ابن سبا کو چھوڑ دیا مشن کے اوپر۔ عبداللہ ابن سبا، آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، گود میں بٹھا لو بچے کو۔ اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل کرے بچوں پر۔ تو کیا بولے بھائی، سیدنا علی کے نام پہ فساد ڈالنے کے لیے سازش کے تحت، سیدنا علی نہیں بولے تھے، سیدنا علی ذمہ دار نہیں ہے اس کے، سیدنا عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بلوائیوں کی شکل میں کھڑا کیا گیا، ایک بہت بڑے سازش کے تحت مشن پہ کام کیا گیا، عبداللہ ابن سبا کو چھوڑا گیا مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، شیطانی سازش تھی یہودیوں کی، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ آپ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند چل رہے تھے، ایک جٹ تھے، آپ کے شیرازے کو بکھیر دیا گیا، آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، دو فریق کر دیے گئے، شروع میں ہی آپ کو اہل سنت کے نام پر، اہل شیعہ کے نام پر الگ کر دیا گیا۔ دشمن کامیاب ہوگا اور آپ کامیاب ہونے دیے، اس کے بعد تو پھر پوچھو ہی مت کیا کیا ہو گیا۔ اس کے بعد جو تماشے ہوئے ہیں، اللہ 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 اللہ، تاریخ پڑھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ہی لوگوں کی تاریخ ہے کیا، شرم آتی ہے۔ اس کے بعد کیا کیا تماشے ہوئے، پھر تم بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ دو ہوئے تھے تو دو میں سے کئی پگڈنڈیاں نکال لی، اس کے بعد پھر تو اہل سنت میں بھی کئی فرقے وجود میں آ گئے، اہل تشیع میں بھی کئی فرقے وجود میں آ گئے۔ کہیں حنفی بن گئے، مالکی بن گئے، شافعی بن گئے، حنبلی بن گئے، تو پھر حنفیوں کے اندر سے پھر پگڈنڈیاں پھوٹے تو حنفی رہے، مگر کبھی دیوبندی ہو گئے، کبھی بریلوی ہو گئے، کبھی سہروردی ہو گئے، کبھی نقشبندی ہو گئے، کبھی بیابانی ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ہو گئے، کب حنفی رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ اتنے ہو چکے ہیں آپ، قرآن وہی کھڑا ہوا آپ کو بولتا رہ گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لیکن آپ بولتے رہے قرآن کو چل ہٹ، تیری بات ہم کو سننا نہیں۔ قرآن چیختا رہا کہ خبردار تم فرقے نہیں بنانا، اختلاف نہیں کرنا، لیکن ہم یہ بولتے رہے قرآن تو بولتا رہے، تجھے ہم ڈھانپ دیں گے، جزدان میں لپیٹ دیں گے، تیری آواز باہر نہیں نکلنے دیں گے، ہم تجھے بڑی پلاننگ کے ساتھ تیرا کام پہچانیں گے، ہم تجھے دزدان میں لپیٹ کر کے کانچ کے شو روموں کے اندر رکھ دیں گے، شوکیسوں میں رکھ دیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ بٹھائیں گے، مگر تیری بات کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ یہ سازشیں کی گئی قرآن کے ساتھ۔ ہر فرقے والا اپنے فرقے کی ڈھنڈورا پیٹتا رہا، ڈنکا پیٹتا رہا، نکار خانہ بن گیا، آہستہ آہستہ نکار خانہ بن گیا پورا، ہر طرف اپنے اپنا ڈھنڈورا پیٹا جانے لگ گیا۔ اس کے بعد ایک حق پرست کی آواز طوطی کی گونج سے زیادہ نہیں رہ گئی، جس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی نکار خانے میں۔ یہ فرقہ پرستی اس طرح تم نے اس کو عام کر دیا، اختلافات کو عام کر دیا۔ اب جو وہ دھمکی تھی قرآن میں اولئک لہم عذاب عظیم، اولئک لہم عذاب عظیم، جو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ اللہ نہیں کرے گا، کہ ایسا کرو گے تو اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ پھر یہ مستنڈے آپ کے اوپر مسلط کیوں کیے گئے؟ لیکن آپ کی رسمیں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان آیا تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، جو طرف مسجدوں میں بہترین قاریاں آ رہے ہیں، ایک سے ایک قراتوں میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں، پوری پوری رات کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی آدھی رات کبھی پو رات، ایک چل رہا ہے، ہنگامہ ہے، ہنگامہ چل رہا ہے، دین کے نام پہ ہنگامہ چل رہا ہے۔ آپ کا دھرم ہے، بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے دھرم ہوتے ہیں، اپنے اپنے جو ہے ہنگامائی کام ہوتے ہیں، تقریبی کام مہینوں کی مناسبت سے۔ نو راتری آ گئی تو کوئی بیچارے وہ اپنے 9 راتوں تک وہ جو ہے ہنگامہ کرتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ آپ اپنی عبادتیں کر رہے ہیں پورے رمضان کے مہینے میں، اس سے بڑھ کے آپ کی کیا ہے؟
اس سے بڑھ کے آپ کیا ہو؟ اب یہ 150 گز کی مسجد میں ہی بول سکتے ہیں. اب یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ صرف ایسے ہی 150 گز کی مسجد میں ایسے ہی 10-12 آدمی میں بول سکتے ہیں, 20 آدمی میں بول سکتے ہیں. جو عالمی سطح پہ بیٹھے وہ تو ایجنٹ بیٹھے ہوئے آپ کے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے سب کچھ قرآن پڑھتے ہیں لیکن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. وہ زندہ ہے, یہ مت سمجھ لیجیے کہ وہ مر گیا, یہ مت سمجھ لیجیے کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے کرسی پہ, اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے. یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, قادر تھا, قادر ہے, قادر رہے گا وہی. یہ مت سمجھ لیجیے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. لوگوں کے لیے کھانا ختم ہو گیا, لوگوں کے لیے کپڑے ختم ہو گئے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں رہ گئے, سونے کے لیے بستر نہیں رہ گئے. آپ قنوت نازلہ کر رہے ہیں, آپ بک بک کر رہے ہیں, چیخا مار رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا اپنا تڑپ ہے, وہ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے تو پھر قوت کہاں ہے, وہ تو ہونا ہی ہے. لیکن آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کی خبر نہیں ہے, وہ ٹھنڈا ہو گیا آسمان میں, اس کو سب کچھ معلوم ہے, اس کو سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم ہے, اور یہاں ہوگا آگے جا کے کیا ہوگا اس کو معلوم ہے. ابھی جو لوگوں کی پھٹی پڑی ہوئی ہے نا, پتہ نہیں کیا ہوگا یار, بہت ڈینجر ہو جا رہے حالات یار, ابھی تو یہ سب بک بک ہے تمہاری. یہاں گر کے مانگنا ہی نہیں سیکھے اس سے. اس پاورفل ہستی کو منانا ہی نہیں آتا, اس کی نافرمانی تو آپ کو کیونکہ کرنا ہی ہے نا. آپ اس قدر مجبور ہو گئے ہیں روزمرہ کے ماحول میں, روزمرہ کی زندگی میں, آپ اس قدر ایڈکشن ہو گئے آپ لوگوں کو جینے کا, ایڈکٹ ہو گئے آپ, ریاکاری کے ایڈکٹ ہو گئے آپ, دکھاوے کے ایڈکٹ ہو گئے آپ. برا نہیں ماننا میرے بھائی, یہ معاشرے کی سچائی بول رہا ہوں میں. جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں نا, کپڑے تو سفید ہیں, دھندے کالے ہیں, تو وہ سفید کپڑے ہی پہننا ہے ان کو, ان کی مجبوری ہے. اگرچہ کہ ان کے سارے دھندے کالے ہیں, ان کے ایمان کا منہ پورا کالا ہے, کالی صورت ہے, لیکن ان کو وائٹ کپڑے ہی پہننا ان کی مجبوری ہے. ان کو دکھانا ہے کہ میں صاف ستھرا ہوں, میں بہت بڑا کان خواہ ہوں. یہ ایڈکشن بھی ہے اور یہ ان کی مجبوری بھی ہے. ان کو بولو سارے دھندے حرام خوری کے بند کر دو, ممکن ہے بند کر دیں گے وہ, ایسا ممکن ہے. کل صبح اٹھ کے سارے حرام خور اپنے دھندے بند کر دیں گے حرام کے, سب اللہ کے فرماندار بن کے مسجدوں میں آ جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ ہو سکتا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ہو سکتا, آپ بول رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے. کروڑوں میں ہے حرام خور, کروڑوں میں, اور کروڑوں میں ٹریلینرز بلینرز بنے ہوئے ہیں بھائی. روز دکھاوا کرنا, افطار پارٹی کرنا, ریاکاری کے لیے لوگوں کو جمع کرنا, ایم ایل اے صاحب کو بلانا, ایم پی صاحب کو بلانا, یہ ان کی مجبوریاں ہیں. ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ میں جو کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے, اس کے ساتھ میرے حرام خوری کے کاروبار وابستہ ہے, اس کو معلوم ہے, لیکن اس کو اس کی مجبوری ہے. یا تو وہ ایڈکٹ ہو گیا, ایڈکشن ہے, یا مجبور ہے. برا نہیں ماننا میری باتوں کو. سی ایم صاحب پارٹی کرنے دو, شروانی ڈال کے ٹوپی لگا کے جا کے ان کے ہاتھ سے کھجور کھانا اس کی مجبوری ہے. برا نہیں ماننا صاحب. یہ پورا معاشرہ آج جس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, وہاں سے اس کو ایمان کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہے اس کے لیے. لیکن میں ایک بات آخر میں بول کے جا رہا ہوں, چارہ بھی نہیں ہے اس کے بغیر. ایک میری آخری بات یہ بھی سن لو, چارہ بھی نہیں ہے, سیلوشن کچھ اور ہے ہی نہیں اس کے سوا.
کہ ان کو اترنا پڑے گا. یہ جس مقام پہ جا کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں نا ریاکاری کے، ان کو اترنا پڑے گا، ان کو رب کے حضور میں آنا پڑے گا، رب کی چوکھٹ پہ اپنے ناک کو رگڑنا پڑے گا. سیلیوشن اس کے سوا بھی نہیں ہے، یاد رکھ لو. یہ آئیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، یہ تباہی ان کے مخدر میں، اور تباہ ہوں گے اور تباہ ہوں گے اور تباہ ہوں گے. بادشاہ وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، اس کی حکومت ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ ہے، جاوید ہے، زندگی وہ عطا کرتا ہے، موت وہ دیتا ہے. تم کو اس کے سامنے گرنا ہے آ کر کے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ الظاہر والباطن کون ہے؟ وہی ہے. چھایا ہوا وہی ہے، چھپا ہوا وہی ہے. چھایا ہوا وہی مطلب تصوف کی بات نہیں کر رہا ہوں، صوفیوں کی، کہ کائنات جو کچھ اسی کا حصہ ہے. گدھے پنے کی بات، اس کا حصہ ہے، اس کے وجود کا نہیں، اس کا اپنا وجود ہے جو سب سے عظیم وجود ہے، جو عرش پر مستوی ہے، اور کائنات کو اس نے وجود عطا کیا ہے. کائنات اس کے حکم سے موجود ہے. جب تک وہ چاہے گا کائنات کو موجود رکھے گا، جب چاہے گا اس کو مٹا کے رکھ دے گا. ظاہرو کا معنی یہ ہے کہ وہ غالب ہے، اپنے اقتدار کے اعتبار سے سب پر چھایا ہوا ہے، اور وجود کے اعتبار سے مخفی وہی ہے. یہ معنی اس کا الظاہر والباطن. سمجھ میں آ رہی ہے مول صاحب؟ یہ صوفیوں کی چکر سے بھی نکلنا ہے. یہ پورا بیڑا غرق کر رکھ دیے پورا دنیا کا. وحدت الوجود لے کے آئے، اس سے سب اسی کا حصہ ہے، جو ہے اسی کا جز ہے، اسی کا حصہ ہے، اسی اللہ کا. تو نعوذ باللہ، پھر سور بھی نعوذ باللہ، کتا بھی، بلی بھی، سب اس کا. استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ لے کے آ گئے، ہر جگہ موجود ہے. آپ کی مسجد میں موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے. اس کا مطلب آپ کے بیت الخلا میں موجود ہے، آپ کے بیڈ روم میں موجود ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وجود کے اعتبار سے نہیں، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، اپنی کرسی پر، اپنے عرش پر ہے. اس کی کرسی، اس کی بادشاہت سارے ساتوں آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے. کائنات حص ہے اس کے مقابلے میں، حص. وہ ہے وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول والآخر تو میں سمجھا رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں شروع سے. کچھ نہیں تھا وہی تھا، کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا. اول والآخر، الظاہر والباطن، وہی ظاہر چھایا ہوا ہے، وہی باطن وجود کے اعتبار سے مخفی کسی کے سامنے نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر، ہر شے پر اس کو قدرت حاصل ہے، جو چاہے کر گزرے. اس نے خبر دی، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. اس نے ساتوں آسمان و زمین کو 6 دنوں میں اپنے حکم کن سے، اپنے حکم کن سے پیدا فرما دیا. انما امرہ اذ اراد اللہ شیء یقول له کن فیکون. اس کا امر ایسا ہے، اس کی حکومت ایسی ہے، اس کے احکام ایسے ہیں، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے پیدا کرنے کا، یقول له کن، کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. اسی حکم کن سے فیکون کائنات وجود میں آئی. اور وہ کہاں ہے؟ استویٰ علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ساری کائنات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کے اذن سے چل رہا، اپنا کام انجام دے رہا ہے. کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے. وہ جو چاہے گا فیصلہ کرنے پر قادر ہے، کوئی اس کو اس کے فیصلے کرنے سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. پوری کائنات اس اللہ کے ہم غلام ہیں، اس کی غلامی کرنا ہے، اس کی معرفت پہلے حاصل کرو.
یعلم، وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا داخل ہوتا ہے اور کیا چیز زمین سے نکلتی ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، کیا آسمان سے اترتا ہے، کیا آسمان میں چڑھتا ہے، ہر چیز کا، ایک ایک پل کا، ایک لمحے کا کل علم اس کے پاس موجود ہے، پورے یونیورس کا. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور یاد رکھ لو وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں پر بھی ہو. آج تک ہمارے یہ دیوبندی تبلیغی بھائی جو پوری زندگی 4 مہینے 40 دن کوئی عمر لگا رہا ہے، غارت ہو رہے ہو کتاب اللہ کو چھوڑ کر. کچھ نہیں پا سکتے تم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے. اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں سر پہ لے کے ناچتے پھر رہو زمین کی پشت کے اوپر. کاش تم اپنے بزرگوں کی کتابوں کو بالائے طاق پھینک دیتے اور رب ذوالجلال کی کتاب کو سینے سے لگا لیتے، تو تم سے اچھے لوگ کوئی نہیں ہوتے. سب سے اچھا لوگ تم بن جاتے زمین کے اوپر. لیکن افسوس تم لوگوں کے اوپر، تم قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو مجھے نہیں پتا. بڑے بڑے مفتیاں اس کے اوپر فتوے دے رہے ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تم کہیں پر بھی ہو. اس آیت کا معنی بیان کر رہے ہیں. بیچارے ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کے اتنے بڑے مفکر تھے، دھوکہ کھا گئے، چوٹ کھا گئے، ہوندے منہ گر گئے. ہم تو کہتے اللہ معاف کر دے. قرآن سے بڑی محبت کر کے خدمت کی کوشش تو کر لیا جی بھر کے. کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آئی، بشر ہونے کے اعتبار سے معاف کر دے. ہم تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارا کام تو صرف مغفرت کی دعا ہی کرنا ہے بھائی. انبیاء یہی کرتے تھے. فرعون جیسا ظالم متکبر موسیٰ کو پوچھ رہا ہے، اے موسیٰ تو رب کی بات کر رہا ہے، تیرا رب کون ہے؟ میں ہوں سب کا رب اور تو کسی اور کو پیش کر رہا ہے. تو کہنے لگا ذرا یہ تو بتا موسیٰ، پھر جو میرے باپ دادے سب مر گئے بادشاہت کرتے کرتے، لوگوں پر ظلم کرتے کرتے، مطلب بولنے کا مطلب یہ اس کا راج کرتے کرتے گئے میرے لوگ، تو پھر ان کا کیا ہوا موسیٰ؟ میرے جو آبا اور اجداد چلے گئے ان کا کیا ہوا پوچھ رہا. میرے کو انجام سے ڈرا رہا، میرا انجام برا ہوگا تو پھر میرے آبا اور اجداد کا انجام. قرآن پڑھو نا کہیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بات. تو کلیم اللہ کا جواب کیا نکلا؟ یہ ہوتے اللہ والے کیا بول رہے ہیں؟ ان کا جو گزر گئے ان کا حساب تو میرے رب کے سپرد ہے. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. بھائی وہ جو کرنا ہے کرے گا. میں بات میری اور تیری کر رہا ہوں. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بول رہے ہیں اللہ اگر تو معاف کر دے، تو عذاب دے تو تیری مرضی، تیرا منشا چلتا ہے. اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے. ظالموں کے حق میں بول رہے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو جانے تیرا کام، اور اگر تو معاف کر دے تو تیرے ہی بندے ہیں. بول رہے ہیں تیرے ہی بندے ہیں، تو چاہے معاف کر دے. خواہش کا اظہار کیا ہو رہا ہے؟ نبی کے منہ سے نکل رہا ہے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تیرے ہی بندے ہیں. تو خواہش اللہ والوں کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو عذاب نہ دے تو ہی اچھا ہے، معاف کر دے تو ہی اچھا ہے. مگر ہمارے یہاں منہج سلف کے نام پر کفر کے فتوے بانٹتے پھر رہے پھکٹ کے یہ کم بخت ہے. اور یہ اپنے آپ کو سلفی بول رہے ہیں. شرم آ رہا ہے ان سلفیوں کو. اپنے آپ کو سلفی بولتے ہو تم. اسرار احمد کافر تھا، مودودی کافر تھا، انہیں کافر تھا، بے جھجک کفر کے فتوے بانٹ رہے ہیں. تم کو کون اختیار دیا رہے کسی کو کافر تھا بولنے کا؟ ہم یہی بولیں گے اللہ خطائیں ہو گئی تو چاہے معاف کر، تو چاہے سزا دے، تیرا معاملہ ان کا معاملہ. ہماری تو چاہت یہ ہے کہ ہم معاف کرنے کی اپیل کریں گے. معاف ہی کر دے تو اچھا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاف ہو جائے تو دوسرے لوگوں کے لیے عذاب کی کیوں التجا کریں؟ تمنا عذاب کی کیوں رکھے کسی کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہی ہے، تو عزیز الغفور ہے، تو رحمان ہے. ہم تو نہیں بولیں گے کسی کو سزا دے، ہماری خواہش نہیں ہے. اب تیرے کام تو جانتا ہے، تو سزا دے گا، تو بول رہا ہے دوں گا تو دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو جہنم تک پہنچانے کی اجلت کرنے کے لیے. اجلت مت کرو کسی کو جہنم میں پہنچانے کی. بڑی اجلت ہے لوگوں کو دوزخ میں پہنچانے کی، نار میں پہنچانے کی. تم کو کیا خواہش ہے تمہاری؟ لوگ جہنم میں چلے جائیں تم کو خوشی ہوگی؟ ہاں بھائی سراج بھائی، خوشی ہونا چاہیے. ہاں اللہ آپ کی عمر میں برکت دے.
مگر کیا تماشا کر رہے ہیں آپ کے لوگ یہ پھر پورے کے پورے. تو بھائی میں یہ بتا رہا تھا کہ اس آیت کے ذریعے سے بہت ساری گمراہیاں ہو گئی، بہت لوگ گمراہ ہو گئے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس آیت کا معنی وہ یہ سمجھ لیے کہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کہیں پر بھی ہو، تو انہوں نے اس کے ظاہری الفاظ کے ذریعے سے یہ گمراہی پھیلا دی اور خود بھی گمراہ ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، تم کہیں پر بھی ہو. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھ لیے. وہ یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے. بڑے بڑے لوگ چکر میں آ گئے. اس کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ خود نص قرآن، اگر آپ قرآن مقدس کو واقعتاً اللہ کے کلام کو پوری حکمت کے ساتھ پڑھتے، معرفت الہی کے ساتھ پڑھتے، تو قرآن خود ہی واضح کر رہا ہے اس کے معنی کو، لیکن آپ کے پاس عقل نہیں ہے. آپ کے سروں کے اندر گوبر بھر گیا، بھیجا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پورا کانٹیکس پڑھتے آئیے شروع سے. ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے اللہ؟ کائنات پیدا کیسے کیا اس کو بھی بتا دیا نا. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. قرآن کتنا کلیئر بیان کر رہا ہے. اس نے 6 دنوں میں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ہے کائنات میں ان سب کو پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، وہ خود ہی کہہ رہا ہے. جی کلیئر ہے نا بھائی؟ اب کیا بچا؟ اس کے بعد جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں پر بھی ہو. اور اس کے بعد جب آیت کا اختتام ہو رہا ہے، تم ایک ٹکڑا پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہو، پھر اس آیت کا آخر کا حصہ دیکھو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ اللہ تمہارے ہر عمل پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، نگاہ رکھے ہوئے ہیں. پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں، عرش کی کیفیت کا اندازہ کرو، عرش کی کیفیت کا اندازہ کرو. کرسی کا ذکر اللہ کر رہا ہے قرآن میں، تو کرسی کی حیت کا، اس کے کیفیت کا اندازہ کرو. سورہ بقرہ پورے قرآن کی کوہان کیوں؟ بولو بھائی کیوں؟ سورہ بقرہ پورے قرآن کی کوہان کیوں؟ ہاں ویری گڈ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، علم میں اضافہ کرے. سورہ بقرہ کوہان ہے پورے قرآن کا، کیونکہ اس میں آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ جتنی آیات ہے قرآن مقدس میں 6666 پہ اتفاق کر کے بیٹھ گئے. اختلاف ہے، چلو ہم اتفاق کی بات کرتے ہیں. 6666 جو پورے آیات ہیں قرآن کے، ان سب کی سردارہ آیت کون ہے؟ آیت الکرسی. یعنی اس اعتبار سے آیت الکرسی کا مقام کیا بن گیا؟ 6666 آیتوں کی سردارہ، یعنی پورے کل قرآن کی آیتوں کی سردارہ. تو مطلب کیا ہو گیا؟ پورے قرآن کی چوٹی. اور وہ کہاں ہے صورتوں کے اعتبار سے؟ کس صورت میں ہے؟ بقرہ میں ہے. اس لیے بقرہ چوٹی، پورے صورتوں کی سردار، 114 صورتوں کی سردار بقرہ، کیونکہ بقرہ میں وہ آیت ہے جو پورے قرآن کی سردار ہے. کون سی؟ آیت الکرسی. اور وہ کرسی کا نام، آیت کا نام کرسی کیوں ہے؟ وہ آیت کا نام کرسی کیوں ہے؟ ویری گڈ. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت ساتوں آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی ہے. ساتوں آسمان اور زمین یعنی ہول یونیورس، ہول یونیورس کو گھیری ہوئی ہے اس کی کرسی کی وسعت. تو وہ اللہ کتنا وسیع ہے، اور کائنات کا ہے کیا حیثیت اس کے مقابلے میں؟ ساتوں آسمان زمین کی کیا حیثیت اس کے مقابلے میں؟ بتائیے. وہ اللہ ہے، اس کی معرفت تو پہلے حاصل کرو، جس کی کرسی نے ساتوں آسمان زمین کو گھیر رکھا ہے. وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. ہوا معکم اینما کنتم، جو وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ تم پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تم پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہر وقت ہر پل، مطلب کیا ہے اس کا؟ ہے مثالیں اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، مجھے معاف کر دیجئے گا. میں یہ بات آپ کو جو بتا رہا ہوں
ایک مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں، ہمارے کن بھیجوں کے لیے۔ اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہیں، ہمارے جیسے کن بھیجوں کے لیے مثال دے رہا ہوں میں۔ ہتھیلی میں آپ کے ایک رائی کا دانہ رکھ دیے تو آپ کو پورا رائی کا دانہ دیکھنے کے لیے رائی کے دانے پہ اترنا پڑتا آپ کے پورے وجود کو۔ آپ کی ہتھیلی میں ایک چھوٹا رائی کا دانہ رکھ دیا گیا ہے تو آپ پورے بنفس نفیس رائی کے دانے کے اوپر اتر کے دیکھیں گے اس کو۔ ہاں جی، عقل والوں کے لیے بات کافی نہیں۔ یہ رائی کا دانہ، یہ ہتھیلی جو میں مثال دے لے رہا ہوں، یہ بہت حقیر مثال ہے، بہت حقیر مثال ہے۔ رائی کا دانہ بہت بڑا ہو جائے گا اگر اللہ کے لیے تمثیل دیں گے اس کی، تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ہم اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ کائنات کتنی حقیر، کتنی چھوٹی ہے، رائی کا دانہ اگر بول دوں گا تو بہت بڑی ہو جائے گی، بہت بڑی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کو یہ کائنات دیکھنا ہے، دیکھ رہا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے آپ سے، واللہ بما تعملون بصیر، وہ ہر وقت تم پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ تم زمین پر ہو تب بھی تم کو وہ دیکھ رہا ہے، تم زمین سے اٹھو چاند میں جاؤ وہاں بھی تم کو دیکھ رہا ہے، تم چاند سے اٹھو منگل گرہ میں جاؤ وہاں بھی تم کو دیکھ رہا ہے۔ پوری کائنات حقیر ترین ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، سب پر پھیلا ہوا ہے وہ اس معنی میں بول رہا اللہ، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی رہو کائنات میں، وہ ہر لمحہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس کو لا کے اپنے گھر میں گھسڑ لے رہے ہیں، بیڈ روم میں گھسڑ لے رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ قرآن سمجھ رہے ہیں، مفتیاں ہو گئے بڑے بڑے، اس کا معنی یہ بیان کر رہے اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی ہو، تمہارے گھر میں بھی ہے۔ مسجد ذات کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، کرسی پر ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی بندگی کیجیے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اس اللہ کو جاننے کے بعد اس اللہ کی بندگی کرنے کا لطف کچھ اور ہی ہے۔ تب جو قیام ہوگا وہ قیام بھی الگ ہوگا، تب جو رکوع ہوگا وہ رکوع الگ ہوگا، تب جو سجدے ہوں گے وہ سجدے الگ ہوں گے، تب جو قیام اللیل ہوں گے وہ کچھ اور ہی ہوں گے، تب جو روزے ہوں گے وہ کچھ اور ہوں گے، تب جو زکوٰۃ نکلے گی وہ کچھ اور ہی نکلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صاحب، یہ تو ایک فارمیلٹی ہے جو ہو رہی ہے۔ بس اتنا ہی بول سکتا ہوں بھائی، اور کیا کیا بولوں پوری رات بھی بولتے بیٹھے تو کچھ سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، ہماری وفات ہو تو اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو معاف کر دے۔ دیکھو آج کی رات آپ قدر کی رات کی تلاش میں آ کے بیٹھ گئے، رسول اللہ کی وہ نصیحت بھی یاد رکھ لیجئے کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ سے کہا رسول اللہ نے، عائشہ اگر تو قدر کی رات کو پا لیتی ہے نا تو ایک دعا سکھاتا ہوں تجھ کو، لازم پکڑ لے عائشہ۔ بہت عظیم دعا سکھائے محمد رسول اللہ قدر کے دن، اللہم انک عفو وتحب العفو فاعف عنی۔ بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر، بہت ڈیپتھ ہے معلوم۔ اللہم انک عفو، ابھی وہ بات جو ہو رہی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو ہماری خواہش ہے نا، انہوں جہنمی، انہوں کافر، انہوں بدعتی، انہوں وینگڑ، یہ لڑتے جو پھر رہے نا، سب کو دوزخ میں پہنچانے کی خواہش رکھ لیتے ہوئے، وہ اس میں ہے، اس دعا میں سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہم انک عفو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، سراپا معاف کرنے والا ہے، تیرا وجود ہی معاف کرنے والا ہے۔ انک عفو، تو ہے ہی عفو، تو ہے ہی معاف کرنے والا پورا کا پورا۔ وتحب العفو، اور تو معافی کو ہی محبوب رکھتا ہے مولا، تو معافی کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے،
تو مجھ کو معاف کر دے۔ اس میں ڈیپتھ کتنی ہے سمجھ رہے ہیں؟ کتنی ڈیپتھ ہے؟ ایک اللہ کا غلام جب یہ دعا کرتا ہے تو وہ کیا کیا اظہار کرتا ہے، وہ کیا کیا ظاہر کرتا ہے؟ نمبر ایک ظاہر یہ کرتا ہے، اے اللہ تیرا پورا وجود صرف معاف کرنے والا وجود ہے، تو ہماری خواہش صرف معافی کی ہے کہ تو سبھی کو معاف کر دے۔ ایک یہ اظہار کرتا ہے۔ دوسرا یہ کرتا ہے کہ انک عفو، اور تو تحب العفو، تو معافی کو محبوب رکھتا ہے مولا۔ تو وہ یہ بات جب کہتا ہے وہ تحب العفو، تو جب معافی کو محبوب رکھتا ہے، جب کہہ رہا اپنی زبان سے، تو اس کا انٹینشن کیا ہوتا ہے اس دعا کرنے والے کا جانتے ہیں؟ کیا ظاہر کرتا ہے وہ؟ اے اللہ جب تو معافی کو محبوب رکھتا ہے نا، اللہ معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی بندو رشتہ دار عزیز اقارب پڑوسی رشتہ دار جتنے لوگوں نے میرے خلاف کیا ہو، مجھے اذیتیں دی ہو، مجھے تکلیفیں پہنچائی ہو، کیونکہ یہ عمل معاف کرنے کا تجھے محبوب ہے، تیرے خاطر میں معاف کرنے تیار ہوں۔ تجھے یہ عمل محبوب ہے معاف کرنے کا، تو تیرے رضا کے خاطر میں بھی سب کو معاف کر لے ایگری ہوں، تیار ہوں، یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اخیر میں اپنی خواہش، اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ انٹینشن، اس دعا پڑھنے والے کا انٹینشن یہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو میں چاہوں گا کہ تو سب کو معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے کا عمل تجھ کو محبوب ہے تو میں تیرے خاطر سب کو معاف کرنے ایگری ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ اتنی عظیم دعا ہے۔ اس طرح سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس طرح اگریمنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں، خود کو اگری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ میں میرے بھائیوں کو بھی معاف کر دوں گا، میرے چچاؤں کو معاف کر دوں گا، سارے رشتہ داروں کو معاف کر دوں گا، سارے دوستوں کو معاف کر دوں گا، اللہ کے خاطر میں سب کو معاف کر دوں گا۔ بس میری خواہش اتنی کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے اس دعا کے پیچھے کا اصل راز اور حکمت۔ سمجھ میں آ گیا حسین بھائی؟ تو یہ اتنی عظیم رات ہے میرے بھائی، ایسی معافی مانگ لیجئے اس سے، ایسی معافی جو رسول اللہ سکھائے معافی مانگنا، رسول اللہ جو معافی مانگنا سکھائے وہ اختیار کر کے معافی مانگ لیجئے، تو انشاءاللہ امید ہے پوری اس کی معافی پر، کیونکہ وہ ہے ہی عفو کریم، وہ بڑا معاف کرنے والا، کرم کرنے والا کریم۔ یہ سمجھ لیجیے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔